اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور اس بحثوں میں ایک اہم بحث وہ دعا ہے فرج امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، یعنی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک مہم چیز جو کہ متعدد احادیث اس ذیل میں موجود ہے، اور بالخصوص ائمہ اطہار علیہم السلام سے بلکہ ہر امام سے ظہور کے لیے دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور خود امام زمانہ علیہ السلام سے بھی یہ احادیث کا سلسلہ ہے کہ میرے ظہور کے لیے دعاؤں کا سلسلہ، یہ دعائیں کرتے رہو۔ اور ایک چیز اور بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ظہور ایک امر الہی ہے، جیسے غیبت امام زمانہ علیہ السلام ایک امر الہی ہے، بالکل اسی طریقے سے ظہور بھی ایک امر الہی ہے، لیکن مومنین کی دعائیں اس میں اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یعنی ظہور کے لیے، اس کو اگر اس طریقے سے میں بیان کر دوں کہ ظہور کے لیے ایک وقت معین ہے، لیکن مومنین کی دعائیں اس کو قریب کر سکتی ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی احادیث کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن بس یہاں تک ہم نے سمجھنا ہے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام یہ ایک امر الہی ہے، کوئی اس میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ امر الہی سے ہی ظہور کا سلسلہ ہوگا۔ لیکن اس ظہور میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مومنین جب دعائیں کرتے ہیں تو اس سے وقت ظہور جو ہے وہ قریب آ سکتا ہے۔ اور اس کے ذیل میں بھی آپ کی خدمت میں ایک حدیث نقل کروں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہیں، فرمایا کہ اگر لوگ اکٹھا ہو جائے بالکل اسی طریقے سے جیسے بنی اسرائیل کے لوگ اکٹھا ہوئے تھے، اور ان کے اوپر جب مشکلات آئے تھے، وہ فرعون کے مشکلات اور بہت سارے مظالم تھے، تو وہ اسے تنگ آ چکے تھے اور ان کو نجات کی ضرورت تھی، نجات دہندہ اس دور کا منجی جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے اس چیز کی طرف وہ رغبت انہوں نے کی کہ ہمارے یہ حالات بدل جائے اور وہ منجی جو ہے وہ تشریف لائے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے بہت ساری، چونکہ یہ قوم جو ہے سرکش قوم تھی، یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ یہ سرکش قوم تھی، اور اس قوم نے کافی سارے ایسے عجیب و غریب قسم کے کام یہ لوگ کیا کرتے تھے جو اپنی جہالت سے یہ لوگ باز نہیں آتے تھے، ہر قسم کی برائی ان کے اندر موجود تھی۔ تو یہ لوگ اکٹھا ہو گئے اور اللہ کے عذاب سے، چونکہ وہ اللہ کا عذاب ہی تھا، ظاہر سی بات ہے کہ جب ظلم جو ہے آپ ظلم کرو گے تو ظالم حاکم جو ہے کسی کے اوپر مسلط ہو جائے، تو اس پہ یہ واضح ہے کہ وہ خود ہمارے جو ظلم جو ہم کر رہے ہیں، اللہ نے بھی ہمارے اوپر ایک ظالم کو حکمران بنا دیا۔ تو اس دور کے جو حکمران تھے وہ فرعون تھے، فرعون ملعون، اور یہ مظالم کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے 40 دن تک آہ و بکا کی، اور پروردگار کے حضور وہ یہ دعا کرتے رہے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دیں۔ تو اسی طریقے سے یہ 40 دن جب گزر گئے، چونکہ یہ عذاب کا جو سلسلہ تھا وہ 170 سال کا سلسلہ تھا، 170 سال تک یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان پر وحی نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان کے عذاب کو ختم کر دو۔ تو عذاب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ان لوگوں سے کم ہوا۔ تو امام نے فرمایا کہ کم کیا بلکہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت، ہماری امت، وہ بھی اسی طریقے سے جیسے بنی اسرائیل نے جو طریقہ اپنایا تھا، اگر اکٹھا ہو جائے تو ظہور کے مدت میں تخفیف ہو سکتی ہے، ظہور جو ہے وہ قریب آ سکتا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، امام فرماتے ہیں اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، روایت کا جملہ ہے، فرمایا اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا
تو جو وقت معین ہو چکا ہے ظہور کے لیے اس وقت تک ظہور جائے گا۔ یعنی حتمی تو ہے، یہ نہیں ہے کہ ظہور اگر ہم دعائیں نہیں کریں گے تو ظہور تو ضروری ہے، وہ تو حتمی ہے، لیکن اس میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ظہور کی مدت میں کمی ہو سکتی ہے، ظہور کی مدت میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہم لوگوں نے اس دور میں جو سب سے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کریں، اور اس کا امر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس امر کی بھی یہ جو حکم ہے، اس حکم کے دینے والے بھی معصومین علیہ السلام ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر حضرت امام زمانہ علیہ السلام تک ائمہ کے اخبار ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ عرض کروں کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور یہ مختلف دور کے اس میں امام زمانہ علیہ السلام کا تصور موجود تھا، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ بھی کوئی بھی اس قسم کے واقعات ہوتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو، اس قوم کو پتہ نہیں ہے کہ اس قوم یہ قوم جو ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب میرا 12واں جانشین تشریف لائیں گے تو وہ میرا انتقام ان سے لے لیں گے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ایسے ہی کچھ ملتا ہے کہ آپ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حتیٰ یہ جب ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام وہ جب تشریف لائیں گے تو اس قوم سے وہ ہمارا بدلہ لیں گے۔ یعنی خود امیر مومنان، امیر عوالم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، وہ جو کہ اس دور میں ظاہر ہے کہ اس سے بہادر کوئی نہیں ہے، اس سے شجاع کوئی نہیں ہے، اس سے قدرتمند کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ان سے نہیں، چونکہ اس کے بارے میں حتیٰ یہ بھی فرمایا کہ کہا کہ اگر عرب کے تمام بہادروں کو ایک طرف اکٹھا کر دیا جائے اور دوسری طرف میں ہوں تو قسم خدا کی ہے کہ میں ان سب کو جو ہے وہ بھگاؤں گا، وہ سب بھاگ جائیں گے مجھ سے۔ تو وہ اس دور کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام آئیں گے، ہمارے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ضرور بضرور بدلہ لیں گے۔ اور یہی سلسلہ جو ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بھی حدیث میں بھی ہے، اور حتیٰ روز عاشور حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے کلام میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے بھی بڑی ہی اس قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میرا فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، جب وہ تشریف لائیں گے تو آپ لوگ کیا جواب دے سکو گے ان کو۔ یعنی حتیٰ روز عاشورہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے اور بقیہ ائمہ، حضرت امام صادق علیہ السلام جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے والدین قربان ہو اس ہستی کے اوپر جو ہمارا 12واں ہے امام مہدی علیہ السلام، اس قدر۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا تو حضرت امام رضا علیہ السلام سر پہ ہاتھ رکھ کے قیام کر لیتے تھے۔ اور آج بھی ہم امام رضا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں شبائے قدر میں جب بھی ہم دوسرے ائمہ کا نام لیتے ہیں تو کوئی البتہ ادب تو ہے، لیکن جب امام زمانہ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو سب جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ امام زمانہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ ائمہ بھی روایت میں موجود نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان سب کے قول فعل یہ ایک ہی ہے، اور معصوم کے قول فعل میں کوئی بھی شک نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ یہ نہایت ہی مہم تذکرہ ہے، نہایت ہی مہم تذکرہ ہے۔ یعنی خود تمام کے تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کے دور میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور حتیٰ ان کی ظہور کی بشارت بھی دیتے رہے، ان کی ظہور کی بشارت بھی دیتے رہے، ظہور کی بشارت بھی دیتے رہے۔ اور مخصوصاً حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ آپ علیہ السلام کے
پدر بزرگوار آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، جنہوں نے بالخصوص چونکہ اس دور میں سختیاں زیادہ تھی تو انہوں نے اس امر کو انہوں نے مخفی رکھا اور لوگوں کو بشارت بھی کرتے رہے کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بحث کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تب تک آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سعید حسن رضائی صاحب، وہ انشاءاللہ العزیز تشریف لائیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے رابطہ قائم کیا جا سکے اور بحث کو انہی کی زبانیں جو ہے وہ سنیں اور آگے جو سوالات ان کی خدمت میں کرے اور کچھ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے کچھ گفتگو کا سلسلہ بھی کیا جائے۔ ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے
اور ہمارا پروگرام کا ٹائم عراق کے ٹائم کے مطابق 2 بجے ہیں، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے، اور انڈین ٹائم کے مطابق 4:30 بجے ہیں۔ تو یہ آج سے بہرحال ہمارا شیڈیول جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے۔ تو کچھ ہمارے مومنین نے سوال بھی کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اعلان نہیں کر دیا تھا اور ایک دم سے ٹائم جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ تو وہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ ہمارے پروگرام کا جو وقت تھا وہ فقط ماہ رمضان کی وجہ سے آدھا گھنٹہ پیچھے جا چکا تھا، لیکن باقی جو عمومی دن ہے وہ انشاءاللہ پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے اور انڈین ٹائم کے مطابق 4:30 بجے انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ رہے گا۔ بات اور گفتگو جو تھی وہ یہ تھی کہ اہمیت امام زمان علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرنا، یہ اس پر گفتگو کا سلسلہ ہم کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس ائمہ کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو امام زمانہ علیہ السلام کے بحث کو نہایت ہی اہمیت دی گئی، نہایت ہی اہمیت، یعنی تمام کے تمام ائمہ کے دور میں، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے بحث کو چھیڑا گیا ہے، اور باقاعدہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ 12ویں جانشین ہوں گے حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے، وہ تشریف لائیں گے اور یہ تمام کے تمام جو مشکلات ہیں ان کو حل فرمائیں گے۔ دیکھیں، ایک طریقے سے جو علماء تحلیل کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل جنگ کی ابتدا، یعنی جنگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کربلا سے ہوئی۔ کربلا میں حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شہادت، اب جو شہادت ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے جنگ ختم نہیں ہوئی، چونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ گویا کہ جنگ کا آغاز ہو گیا تھا اور اس کا انتہا کرنے والے حضرت امام زمان علیہ السلام ہوں گے۔ یعنی گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آغاز یہاں سے ہوا اور انتہا جو ہے وہ وہاں پہ ہوگی، ایک ہی ہے۔ یعنی آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت سید شہداء علیہ السلام کی گنبد پہ سرخ رنگ کا پرچم جو ہے وہ لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پرانے عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص شہید ہو جاتا تھا یا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا تو اگر وہ مثلا انتقام لینے پر قادر نہیں ہے تو ان کے گھر پہ ایک سرخ رنگ کے پرچم کو وہاں پہ نصب کیا جاتا تھا، جو اس چیز کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ جو شخص قتل ہوا ہے ابھی اس کا بدلہ جو ہے وہ ہم نہیں لیا، کسی نے ابھی تک اس کا بدلہ نہیں لیا۔ تو آج جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کے گنبد پر آپ سرخ رنگ کا پرچم دیکھ رہے ہیں، تو یہ سرخ رنگ کا پرچم اس چیز کی علامت ہے کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ ابھی تک نہیں لیا گیا۔ یہ ایک مہم نقطہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ عربوں کے اس دستور کے مطابق سرخ رنگ کا پرچم آج بھی امام حسین علیہ السلام کے گنبد مقدس پہ وہ سرخ رنگ کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چاہے لوگوں نے وہ سمجھا ہوگا کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کر دیا اور یہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا، تو یہ جنگ کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ جنگ جو ہے وہ شروع ہے۔ اور آج بھی، البتہ اس دور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ نقطہ مہم ہے جس کو ہم سمجھیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ہمارے پاس قول موجود ہے، اور دوسرے ائمہ سے بھی اس قسم کے قول موجود ہے کہ اس دور میں، یعنی شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ظہور امام زمان علیہ السلام تک، شیعوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں کرو گے، یعنی آپ کسی سے نہ لڑو گے، نہ جھگڑا کرو گے، نہ کوئی اور آپ نے کوئی طریقہ کرنا ہے، بلکہ آپ نے خود تقیے میں رہ کے اپنے خود کے جو ضروری چیزیں ہیں اس کو انجام دینا ہے، اور اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کرنا ہے کہ آپ مثلا اٹھیں اور کہیں ہم نے انقلاب کرنا ہے اور ہم نے فلاں کام کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور ہم شیعہ پاور میں آ جائیں گے۔ شیعہ تب تک پاور میں آ ہی نہیں سکتے جب تک امام زمان علیہ السلام ظہور نہ کریں۔
یہ ایک مسلمات ہے۔ البتہ اس کے کئی سارے فائدے ہیں۔ ایک تو ہمارے شیعہ امان میں رہیں گے، لوگوں کی نظر جو ہے ان پہ نہیں پڑے گی۔ ظاہر ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی یہ فسادات جو ہو رہے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ پاور میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جہاں پہ وہ شیعہ کسی تعداد میں زیادہ ہے وہاں تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، لیکن دوسرے مناطق میں پھر شیعوں کے اوپر مظالم ہوتے ہیں اور وہ قتل غارت ہوتی رہتی ہے۔ تو اس نقطے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس دور میں ہم نے کسی بھی طریقے سے اس قسم کے اقدامات نہیں کرنے ہیں، کسی سے کوئی ہم نے جہاد نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کوئی پاور میں آنے سے مراد یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم جا کے ہاتھ پہ ہاتھ پر بیٹھ جائیں اور جا کے عبادت میں مشغول ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، دوسرے کام کرنے ہیں، لیکن ایک طریقے سے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ ہم مثلا کسی کے اوپر غلبہ کر کے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ یقیناً غیبت ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے اس قسم کے اقدامات کرنا ناکام ہے۔ اور امام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیام حضرت سید شہداء علیہ السلام کے بعد جو بھی قیام کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آپ اس میں سے حضرت زید کے آپ قیام کو دیکھ لیجئے جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں تھے، اور یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ البتہ اس شخصیت کے بارے میں کچھ ایسی بات نہیں ہے، روایات موجود ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت موجود ہے کہ اگر زید، چونکہ ظاہراً جب زید اٹھے انہوں نے جہاد کی کوشش کی، اور وہ ان کا نعرہ یہی تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام یعنی اپنے جد کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں، تو یہ اٹھے۔ امام نے منع فرمایا تھا، امام محمد باقر علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ آپ اس قسم کے اقدام کو نہ کیجیے، یہ خودکشی ہے۔ لیکن حضرت زید نے حالانکہ جانتے بھی تھے کہ امام الوقت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اٹھے اور انہوں نے قیام کر دیا، اور آخرکار جا کے شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کا بیٹا جو ہے یحییٰ بھی شہید ہو گیا، اس نے بھی قیام کر دیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ سب کے سب جو البتہ حضرت زید کے بارے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایت زیادہ قوی روایت نہیں ہے، روایت زیادہ قوی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ روایت جو ہے وہ مرسل ہے، اور بہرحال علماء اس کو نقل انہوں نے کر چکے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر زید جنگ جیت جاتے تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا، چونکہ یہ حکومت جو ہے وہ حضرت زید جو ہے وہ ہمیں ہی واپس لا کے دے دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ آپ کا ہی حق ہے۔ لیکن بہرحال اس روایت کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کو بھی منع فرمایا تھا، اور اس کے بعد حضرت مختار ثقفی کا قیام اس سے پہلے تھا، یعنی زید کے قیام سے پہلے حضرت مختار ثقفی کا قیام تھا، اور یہ قیام بھی بہرحال قاتلین امام حسین علیہ السلام کو تو انہوں نے مارا، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 83,000 لوگوں کو واصل جہنم کر دیا، اور حتیٰ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اونٹوں کا گوشت کھایا تھا، یعنی اس قدر زبردست انتقام لے چکے ہیں کہ خدا کے ہزاروں رحمات ہو حضرت مختار ثقفی پر، جنہوں نے اس ایک عظیم بدلہ لے لیا۔ خیر امام کا بدلہ تو ظاہر ہے کہ جو امام کی شہادت ہوئی ہے اس کا بدلہ تو لینا، یہ تو کسی عام انسان کو آپ مارو گے امام کے بدلے میں تو بدلہ تو نہ ہوا، لیکن بہرحال ایک اہل بیت کے گھرانے کے دلوں میں، اہل بیت کے گھرانے کے افراد کے دلوں میں جو ٹھنڈک حضرت مختار ثقفی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جس طریقے سے انہوں نے قیام کر دیا، لیکن آخرکار کیا ہوا، کوفے میں خود بھی شہید ہوئے۔ تو امام کا جو قول ہے وہ اپنی جگہ پہ مضبوط ہے، اور وہ کسی طریقے سے بھی اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ امام کے قول کو ہم سبق لے سکیں اور
امام جو ہے انہوں نے جو فرمایا ہے وہ حتمی ہے اور یہ حتمی ہوتا ہی رہے گا۔ تو اس کے بعد جو لوگوں نے جنگ کی ہے اور مختلف دوروں میں لوگوں نے قیام کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن کوئی بھی قیام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، چونکہ امام نے فرمایا تھا کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شہادت سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک جتنی بھی قیام ہوں گے وہ سب قیام جو ہے وہ ناکام ثابت ہوں گے۔ اور ہاں، جب امام ظہور کریں گے اور وہ جب قیام کریں گے تو وہ ہمارے شیعوں کے لیے ایک کامیاب قیام ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے دیکھنی ہے اور اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، چونکہ دیکھیں معرفت امام زمانہ علیہ السلام سے مراد ہی یہی ہے کہ ہم اس دور میں ہم نے کرنا کیا ہے، اس چیز پر ہم نے بالکل صحیح طریقے سے ہم نے واضح جو ہے اس چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اس دور میں کیا کرنا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں آدمی نے ایسے کہہ دیا، بہت بڑی شخصیت ہے، ٹھیک ہے وہ بڑی شخصیت ہے، لیکن آپ ایک شیعہ ہو تو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں پر آپ کا بھی عمل کرنا حق بنتا ہے کہ آپ سمجھیں، سوچیں، فرامین معصومین علیہ السلام کو ہم صحیح طریقے سے دقت سے پڑھیں، اس کو دقت سے سمجھیں، تو یہ باتیں واضح ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً اگر عقل ہے تو بڑی چیزیں واضح بھی ہو جاتی ہے کہ کیا کیا نقصانات ہوئے اور کیا کیا ہوا۔ تو یہ بعض لوگوں کے جس کو آپ کہیں کہ بعض لوگوں کے قیام کی وجہ سے، بعض لوگوں کے کچھ کاموں کی وجہ سے دوسرے مومنین کو اذیت ہوتی ہے، اور یہ اذیت یہ ہے کہ اذیت جو ہے وہ وہاں پر ہوگی کہ جہاں پر شیعوں کی آبادی کم ہے، شیعوں کی جہاں آبادی کم ہے وہاں پر شیعوں پر مظالم ہوں گے، کیے انہوں نے ہیں اور کریں گے وہ۔ البتہ یہ ایک چیز اس میں سے تھوڑی سی یہ لوگ مخلوط کر دیتے ہیں، اور یہ اس چیز کو مخلوط نہیں کرنا چاہیے۔ اولا جو ہے تبرہ اور تولا کے موضوع کو ہم جب وہ کرتے ہیں تو یہ لوگ پورا کے پورا الزام کس چیز پہ لا کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے کچھ شیعہ تبرہ کرتے ہیں۔ سر، یہ تبرہ کے اوپر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تبرہ تو دیکھیں ہمارے کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے، تو آپ مرحوم مجلسی کے بہار کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ اس میں بھی تو صاف صاف لفظوں میں تبرہ لکھے ہوئے ہیں، یا تو پھر آپ مرحوم مجلسی کی کتاب سے یہ انکار کر دو یا پھر آپ تبرہ کرو گے۔ دیکھیں جو چیز تقیہ وہاں پر بہتر ہے جہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، تقیہ ایسی جگہوں پہ تقیہ نہیں ہوا کرتے جہاں پہ جو ہے سب کو پتہ ہے کہ بھئی مذہب شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ تبرہ کرتے ہیں دشمنان اہل بیت پر۔ تو ہمیں اس چیز سے، اس جملوں سے قطعی طور پہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جا کے فساد کرنا شروع کر دیں، لیکن جو شیعوں کے قتل عام کا سبب ہے وہ یقیناً تبرہ نہیں ہے، چونکہ تبرہ تو پہلے سے چلتا آ رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ کچھ اس قسم کے ان لوگوں کے اپنی خود کے غلط حرکات، اور انہوں نے خود غلط حرکات کیے ہیں، غلط حرکات کا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تبرہ کر رہے ہیں۔ تبرہ پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، البتہ تبرہ کے جہاں پر مجلس کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ اہل بیت نے بھی بتایا ہے کہ ہم کسی کے اوپر بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ان کی بے عزتی کرے، ان کی اہانت کر دیں، ان کی جو ہے وہ کوئی ایسا برا بلا ان کو کہہ دے کہ ان کی دل شکنی ہو جائے۔ مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے اس کو آپ نے رعایت کرنی ہے، لیکن کلن اس چیز کا انکار کر دینا کہ تبرہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ غلط چیزیں ہیں، اور پھر وہ مذہب شیعہ والا آدمی نہیں ہے۔ تبرہ ضروری ہے، اور اہل بیت کے دشمنوں سے تبرہ کرنا یہ ہم نہیں، یہ حدیث میں ہے، حدیث اور روایات کے علاوہ قرآن میں بھی لوگوں سے براءت کی گئی ہے، اور لوگوں سے برات ہمارے دین کا جز ہے، جو ضروری ہے کہ ہم اس قسم کا وہ کریں گے۔ تو اہل بیت علیہ السلام اور غیبت کبریٰ میں ایک ذمہ داری جو علماء نے ذکر فرمائی ہے وہ تولی اور تبرہ کی باعث ہے، اور فرمایا کہ خوش بحال ان لوگوں کا کہ جو غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں، ہماری محبت کے ساتھ وہ متمسک رہتے ہیں،
آج کے ہمارے مہمان جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز جو اگلی گفتگو ہے ان کے ساتھ ہی کریں گے۔ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سعید حسن رضائی صاحب جلال پور ہندوستان سے انشاءاللہ العزیز بحث کو آگے بڑھاتے اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، سلامت رہیں۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ شکریہ، میری طرف سے بھی سب کو سلام عرض ہو اور شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات نے موقع دیا کچھ لب کشائی کرنے کا۔ قبلہ ٹی وی میں الحمدللہ آپ کی زیارت کر رہے ہیں، اگر زحمت نہیں ہے تو تھوڑا سا کیمرے کو اوپر کر لیجئے گا تاکہ یہ تصویر جو ہے وہ مکمل طور پہ آ سکے، اور مومنین انشاءاللہ زیارت کر رہے ہیں، ہم سبھی آپ کی زیارت کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا دوربین یہ کیمرہ کر رہے ہیں۔ جی شکریہ، بس کافی ہے جی قبلہ، کافی ہے جی، بسم اللہ، بہتر ہے جی۔ قبلہ عرض یہ ہے کہ پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں، البتہ آج کا جلسہ جو ہے کچھ نیٹ کے پرابلمز کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ تقریباً ہمارے پاس 13-14 منٹ کا ٹائم ہے، تو اسی 13-14 منٹ میں جو کچھ ہو سکے وہ انشاءاللہ اس بحث میں کریں گے، پھر کسی اور جلسے میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ تو پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ضروری ہے؟ کچھ نیٹ ورک کی پرابلم ہے، آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے آپ کی۔ جی قبلہ، کیا امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ضروری ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کیا امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ضروری ہے؟ جی ہاں، آج کے زمانے میں جس اعتبار سے جی اس کے اوپر قرآن مجید کی بھی دلیل ہے اور پیغمبر السلام کی بھی حدیث سے وافی ہدایہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو بغیر پہچانے مر جائے، اس کی موت جہالت کی موت ہے، اس کی موت کفر کی موت ہے۔ صحیح۔ اس حدیث کے پس منظر میں یہ بات ثابت ہے کہ زمانہ کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہا ہے، بے شک۔ اور پروردگار عالم کا یہ لطف رہا ہے کہ پروردگار نے اس زمین کو بسانے سے پہلے پروردگار نے ہادی اور رہنما کا انتظام کیا ہے۔ تو اس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب پروردگار عالم کبھی بھی اپنی مخلوق کو بغیر رہنما، بغیر رہبر کے چھوڑ نہیں سکتا ہے، تو نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبیوں کے بعد ائمہ خدا علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کے زمانے میں ظاہری اعتبار سے اگر کوئی امام نہیں ہے تو پھر یہ دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے، بے شک، اس دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے، تمام ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض والسماوات، اگر دنیا حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ زمین و آسمان کا اپنے مقام پہ باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا حجت خدا سے خالی نہیں ہے، اور آج بھی کوئی نہ کوئی امام حجت خدا موجود ہے، اور وہ ہمارا اور آپ کا امام پردہ غیب میں ہے۔ اس کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ شاید اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے امام زمانے کے امام کو بغیر پہچانے مر جائے، اس کی موت جہالت کی موت ہے، اس کی موت کفر کی موت ہے۔ اس زمانے میں جبکہ ہر انسان کی نگاہیں جو ہے ایک مسیحا کی طرح اٹھی ہوئی ہیں، ایک مسیحا کے انتظار میں ہے، اور اس مسیحا کے انتظار میں اس معنی میں ہے کہ وہ آئے تو آنے کے بعد ہماری پرابلم، ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ وہ اور کوئی نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے کائنات کے امام زمانہ علیہ السلام ہیں، جن کی معرفت انسان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ بغیر ان کے معرفت کے انسان کی زندگی کا اختتام بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں پائے گا۔ لہذا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ زمانے کے امام کو پہچانے،
زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرے. بغیر معرفت اگر دنیا سے جائے گا تو بغیر امام کی دنیا سے جائے گا. اللہ اکبر. بے شک جی قبلہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ یہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام بظاہر عام افراد کے آنکھوں سے اوجھل ہے، اور وہ دیکھ نہیں سکتے، امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہر شخص کی. تو اس دور میں ظاہر ہے کہ مومنین کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے، تو اس جو ذمہ داریاں ہیں اس پہ آپ اگر وضاحت فرمائیں. جی ہاں، غیبت کبریٰ میں، غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں. اگر ہم معرفت امام رکھتے ہیں، اگر ہم اتباع امام رکھتے ہیں، اگر ہم اتباع امام کرتے ہیں، امام کی شناخت رکھتے ہیں، تو ظاہری اعتبار سے ہمارے امام اس دنیا میں نہیں ہیں، غیبت کے پردے میں ہیں. تو ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم امام کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے پہچنوائیں، امام کے لیے زمینہ سازی کریں، تاکہ جب امام یہاں اس دنیا میں آئیں، ظاہری اعتبار سے غیبت کے پردے کو اٹھا کے آئیں، تو ان کے لیے پورا زمینہ ہموار رہے. اسلامی حکومت کے انجام دینے کا، اسلامی حکومت کے قائم کرنے کا ان کے لیے زمینہ بالکل ہموار رہے. لہذا جو لوگ اتباع حقیقی کرتے ہیں امام کی، اور امام منتظر کے منتظر ہیں، ان کے اوپر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں. مثلا نمبر 1 یہ کہ پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے احکام کی مکمل طریقے سے پیروی کرنا. صحیح. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے غیبت کے زمانے میں، اور یہی حقیقی اسلام بھی ہے. اگر ہم رسول اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو یہی حقیقی اسلام ہے. لہذا ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں پہلی فرصت میں کہ ہم مکمل طریقے سے پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین اسلام کے احکام کی پیروی کریں، تاکہ کچھ حق ادا ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ولی فقیہ کی مکمل حمایت کرنا. آج کے زمانے میں ولی بھلے جی مسلمین علی جناب مولانا سعید حسن رضائی صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور آج کی جو ہے بہرحال نیٹ نے کا کوئی مسئلہ ہے تو زیادہ ہماری جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہو رہا. چلو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ العزیز بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جو ذمہ داریوں کی بات انہوں نے فرمائی کہ ذمہ داریاں کیا ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام کی معرفت ایک امر ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جس کی رعایت میں جو زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ شخص جو بھی رعایا میں زندگی گزارنے والا ہے، اپنے بادشاہ کو، اپنے جو وہ شخصیت ہے، اس شخصیت کو پہچاننا یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور لازمی ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو، اپنے حقیقی مولا کو وہ پہچان سکے. تو یہ ضروری چیزیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کے پابند رہے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے. سب سے ضروری ذمہ داری ہماری یہی ہے. تو معرفت امام کے بارے میں ہمیں کوشش کرنی ہے. اور دوسری طرف سے جو دوسری ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے امر کو زندہ کر دینا، جس کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو ان اشخاص کے اوپر کہ جو ان اشخاص کے اوپر، ان افراد کے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ جو امر الہی کو یعنی ہمارے امر کو زندہ کرنے والے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری. اب یہ امر الہی کو زندہ کرنا یہ کیا ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، اپنے اعمال آ جاتے ہیں، دوسری چیزیں اس میں آ جاتی ہے، اور عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. دوسرے احادیث کو لوگوں کے لیے بیان کر دینا یہ بھی آ جاتا ہے. تو سب کے سب یہ چیزیں مربوط ہے امر الہی کو زندہ کرنے میں. تو خدا امام فرماتے ہیں کہ خدا اس بندے کے اوپر رحمت کریں کہ جو امر الہی کو زندہ کرنے والا ہے. تو یہ ایک
ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، اور اس میں جو ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں کم از کم اپنے توجہات کو صحیح رکھیں، اور جو ہے اس چیز پر ہم عمل پیرا رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اب اس امر الہی میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ ٹائم بھی ہمارا تقریباً اختتام پر پہنچ چکا ہے، اور جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ جو ذمہ داریاں ہیں، تو ذمہ داریاں امام علیہ السلام کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں ہماری، یعنی خود امام کا حق ادا کرنا، امام کا حق ادا کرنا۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے اوپر دوسرے انسان کے حقوق ہوتے ہیں، باپ کا بیٹی کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، بیٹے کے باپ کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے افراد کے جو حقوق ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ امام کی بھی ہمارے اوپر حقوق ہے، اور جو حقوق ہے بس اسی کو ذمہ داری کہتے ہیں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ حقوق ہے۔ اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، اس شخص کی وہ گویا کہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو جاہلیت کی موت جو ہے یہ کب یہ وقت ہے انسان کا، اس کی جاہلیت کی موت کب واقع ہو سکتی ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت سے غافل ہے، وہ غفلت میں جا چکا ہے۔ جب غفلت میں جا چکا ہے تو یہ شخص جو ہے، اس شخص کی جاہلیت والی موت ہے۔ اور جاہلیت میں بھی علماء نے فرمایا کہ یہ وہی جاہلیت ہے جو کہ پہلے دور میں خود رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور سے پہلے جو لوگ تھے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ اس دور کے لوگ جاہلیت میں زندگی گزارتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ اپنے بچوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ تھے، اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ تھے، اور اپنے بچوں کو ذبح کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ اس قسم کی جو جہالت اس زمانے میں تھی، تو یہ شخص جو امام کے معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے، اس شخص کی مثال بھی وہی مثال ہے کہ یہ شخص جو ہے گویا ایسے ہے جیسے یہ خود صدر اسلام سے پہلے، یعنی خود رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے اس بندے کی، یہ بندہ فوت ہو چکا ہو جہالت کے، اور اس دور میں ظاہر ہے کہ خود خانہ کعبہ کے باہر، یا بعض کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر، بعض کہتے ہیں باہر، تو وہ بتوں کا سلسلہ تھا، وہ بتوں کو پوجتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور مختلف قسم کے ان کے جو جاہلانہ رسوم و رسومات تھے اس زمانے کے لوگوں کے، مخصوصاً جزیرہ عرب میں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، اگر کوئی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے، اس شخص کی مثال جو ہے وہ اس قسم کی مثال ہے کہ وہ کھلی جہالت میں، پورے مکمل طور پہ جہالت میں وہ غرق ہے، اور اس کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہمارا ہے، اور پروگرام کے تقریباً 1-2 منٹ جو بچتے ہیں، عرض یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر مہمانوں کو بھی دعوت کرتے ہیں، اور الحمدللہ علماء بھی آتے ہیں، لیکن دیکھیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی یہ کسی کے اس کو قبول نہیں کرتا، یہ ان کے ذاتی اور شخصی جو نظریات ہوتے ہیں۔ البتہ علماء درست فرماتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص اس قسم کی وہ کوئی غلطی کر لیں، یا کوئی ایسی اس نے کچھ اور ایسا پڑھ لیا جو کہ وہ نہیں ہے، تو اس سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی میں وہ نہیں ہے کوئی تعلق، چونکہ یہ تو مہمان ہے، اس نے کہہ دیا۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ میں نہایت ہی بہترین محققین موجود ہے، جو کہ ہم حدیث کو جانتے ہیں اور ہم دین کے، چونکہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی وہ ٹی وی ہے کہ جو مذہب شیعہ کے اصل عقائد کی دفاع کرنے والی ہے، اور اس کی طرف آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز کی طرف متوجہ رہے۔ بہرحال ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔